حديث النور والصدق هو الداعي إلى الحق يجمعه البخاري ويهديه إلى بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. امام بخاری سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطے سے یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الایمان بضع وستون شعبۃ والحیاء شعبۃ من الایمان، یہ ایمان اس کے 60 سے زیادہ شعبے ہیں اور حیا ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے۔ اس سلسلے میں ایمان پر اس سے پہلے تفصیل کے ساتھ کلام ہو چکا ہے۔ دوسرا لفظ ہے بضع۔ لفظ بضع کے سلسلے میں ائمہ لغت اپنی مختلف تحقیقات پیش کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں 10 سے زیادہ اقوال ہیں، جن میں سے زیادہ مشہور اقوال یہ ہے۔ امام اسماعی فرماتے ہیں بضع کا اطلاق عربی زبان میں اسماعی کے ایک قول کے مطابق 2 سے لے کر 9 کی عدد پر ہوتا ہے۔ امام اسماعی ہی کا دوسرا قول ہے 3 سے لے کر 9 تک کی عدد پر۔ امام فرا اور امام زجاج یہ بھی اسی کے قائل ہے کہ 3 سے لے کر 9 تک کی عدد پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ امام بدر الدین العینی فرماتے ہیں کہ یہی زیادہ صحیح ہے کہ 3 سے لے کر 9 تک پر اس کا اطلاق ہو۔ امام خلیل فراہیدی یہ فرماتے ہیں کہ بضع کا اطلاق 7 پر ہوتا ہے، اس لیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں بضع سنین کا لفظ آیا ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام 7 سال جیل میں رہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ 7 کے عدد پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ امام فرا کا ایک قول یہ ہے کہ 10 کے بعد 12 سے لے کر 19 تک کی عدد پر، اسی طریقے سے 22 سے لے کر 29 تک کی عدد پر، اسی طرح 32 سے لے کر 39 تک کی عدد، اس طرح سے 92 سے لے کر 99 تک کا جو عدد ہے، تو دہائی کے بعد 2 کے بعد سے لے کر 9 تک کا عدد، یعنی دوسری دہائی سے پہلے 9 کا عدد اور پہلی دہائی سے لگ کر 11 کا عدد، ان 2 کو 1 کا اور دہائی کا عدد چھوڑ کر جتنے بھی ہے اس کے اوپر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ امام فرا کا یہ کہنا ہے۔ بہرحال یہاں پر فرما رہے ہیں الایمان بضع وستون شعبۃ۔ یہ حدیث امام بخاری کے علاوہ امام مسلم نے بھی اسے اپنی کتاب میں جگہ دی ہے، امام ابو داود نے بھی، امام ترمذی نے بھی اور امام نسائی نے بھی، تمام حضرات اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، البتہ اختلاف الفاظ کے ساتھ۔ امام مسلم اس حدیث کو بیان کرتے ہیں 2 طرح سے۔ ایک جگہ پر وہ اس کو نقل کرتے ہیں الایمان بضع وسبعون شعبۃ، 60 کے بجائے 70، اور ایک جگہ پر وہ شک کے ساتھ اس روایت کو راوی کے شک کے ساتھ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں بضع وستون او بضع وسبعون، دونوں لفظ ایک ہی روایت میں ہیں۔ اس طرح سے امام بخاری نے بضع وستون کا لفظ استعمال کیا، امام مسلم نے ایک جگہ پر بضع وسبعون کا لفظ استعمال کیا، اور ایک جگہ پر بضع وسبعون اور بضع وستون کا لفظ استعمال کیا۔ امام ابو داود نے اس روایت کو نقل کیا تو وہ اس طرح سے نقل کرتے ہیں 77 او 76، یا تو 76 یا 77، تو 76 یا 77 کے ساتھ امام ابو داؤد اس روایت کو نقل کرتے ہیں۔ امام ترمذی نے اس کو اس طرح سے بیان کیا ہے 64 بابا، شعبتن کے بجائے باب کا لفظ استعمال کیا ہے۔ البتہ حافظ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ ترمذی کی روایت معللہ ہے،
کہ سب جگہ پر شعبے کا لفظ آیا ہے، لیکن صرف ان کے یہاں پر عدد بھی الگ ہے کہ وہ 64 کا عدد لائے ہیں۔ اب اس میں راجح کیا ہے؟ تو اس سلسلے میں 3 طرح کے قول ہیں۔ ایک طرف امام ابن صلاح صاحب مقدمۃ ابن صلاح، ان کا یہ کہنا ہے کہ امام بخاری جس کو نقل کر رہے ہیں یہ راجح، اس لیے کہ یہ کم عدد ہے، تو زیادہ عدد اگر ہو ثابت بھی ہو تو کم عدد بخود اس میں شامل ہے، لہذا اسے راجح قرار دینا ابن الصلاح کے نزدیک یہ زیادہ افضل اور مناسب ہے۔ امام نووی اور قاضی عیاض یہ دونوں حضرات فرماتے ہیں کہ امام مسلم نے جو نقل کیا ہے وہ صحیح ہے، اس لیے کہ امام مسلم نے اس کو شک کے ساتھ نقل کیا ہے، راوی کے شک کے ساتھ، تو اس میں دونوں عدد آ جاتے ہیں۔ یہ والا عدد بھی 60 بھی آ جاتا ہے اور 70 بھی آ جاتا ہے۔ جب دونوں عدد آتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اسے راجح قرار دینا چاہیے، اور وہ فرماتے ہیں قاضی عیاض اور امام نووی وغیرہ فرماتے ہیں کہ یہ زیادتی من الثقات ہے، اور ثقہ کی طرف سے اگر زیادتی کسی روایت میں پائی جاوے تو اسے زیادہ راجح قرار دیا جاتا ہے۔ لیکن امام کرمانی فرماتے ہیں کہ یہ قاعدہ مطلق نہیں ہے کہ جس کو امام نووی اپنے وجہ ترجیح کے لیے بیان کر رہے ہیں، لہذا امام کرمانی اور حافظ ابن حجر بھی امام بخاری کے اس روایت کو 60 کو زیادہ راجح قرار دیتے ہیں۔ اس سلسلے میں امام طیبی وہ فرماتے ہیں کہ جتنے الفاظ سے آیا ہے سب صحیح، اس لیے کہ امام طیبی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود ایمان کے متعین شعبوں کو بیان کرنا نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود ایمان کے شعبہ کثیرہ کو بیان کرنا مقصود ہے۔ تو چاہے کوئی بھی عدد آئے اس سے کوئی فرق پڑتا نہیں ہے، اس لیے کہ کثرت 60 سے بھی ثابت ہوگی، 70 سے بھی ثابت ہوگی، 70 سے بھی ثابت ہوگی، اور 64 سے بھی ثابت ہوگی، سب سے کثرت ثابت ہوتی ہے۔ لہذا اس بنا پر امام طیبی فرماتے ہیں کہ اس سلسلے میں زیادہ صحیح یہ ہے کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر طرح سے روایت صحیحہ سے ثابت ہے، لہذا اس میں ترجیح کے بجائے یہ کہا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی زمانے میں اللہ کی طرف سے 64 شعبے بتلائے گئے تھے تو آپ نے 64 کہا، پھر کچھ عرصے کے بعد آپ کو بتلایا گیا کہ نہیں اس سے زیادہ ہے تو آپ نے 62 کہا، پھر کبھی آپ کو اس سے زیادہ شعبے کی طرف اشارہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 70 تو جیسے جیسے ایام گزرتے گئے ویسے ویسے شعبہ ایمان کی کثرت ہوتی چلی گئی، لہذا اس بنا پر یہی کہا جائے گا کہ اس سے کثرت مقصود ہے، اور کثرت ہر روایت سے کیا ہو جاتی ہے؟ ثابت ہو جاتی ہے۔ لہذا اس میں وجہ ترجیح کی طرف رجحان امام طیبی کا نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اس طرح سے جستجو کرنے کی اور ترجیح دینے کی چندہ ضرورت نہیں ہے۔ الایمان 60 شعبۃ، ایمان کے 60 سے زائد شعبے ہیں۔ امام مسلم نے اس کو جو بیان کیا تو اس وقت یہ بھی بیان کیا ہے کہ 70 شعبۃ اعلاها شہادۃ ان لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ العدى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان۔ تو اس طرح سے تینوں چیزوں کو بیان کیا ہے، لیکن امام بخاری کی اس روایت میں صرف 60 شعبہ والحیاء شعبۃ من الایمان پر اکتفا کیا گیا ہے۔ شعبۃ کا لفظ شعبۃ کے سلسلے میں بیان کیا جاتا ہے کہ شعبۃ کا اس اطلاق عربی زبان میں امام بدر الدین العینی فرماتے ہیں قطعۃ من الشیء، کسی چیز کے ٹکڑے پر ہوتا ہے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ حقیقت کے اعتبار سے تو کسی چیز کے ایک حصے پر اور ٹکڑے پر اس کا استعمال ہوتا ہے، مگر مجازن اس کا اطلاق طائفۃ من الناس پر بھی ہوتا ہے، لوگوں کی ایک جماعت پر بھی ہوتا ہے، جیسے شعب قریش کے بہت ساری شاخیں، اس پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو اس لیے فرما رہے ہیں کہ دونوں طرف بہرحال یہاں پر شعبۃ خصلۃ کے معنی میں مستعمل ہے۔ شعبۃ کس کے معنی میں مستعمل ہے؟ خصلۃ کے معنی میں مستعمل ہے۔ تو الایمان 60 خصلۃ کہ ایمان کی 60 سے زائد شاخیں ہیں، ایمان کی 60 سے زائد خصلتیں ہیں اور اس کے اجزاء ہیں۔ اب اس کے بعد ہمارے محدثین کی ایک جماعت نے
یہ کوشش کی ہے کہ شعبہ ایمان کی روایتوں کو جمع کیا جائے. تو اس سلسلے میں ایک تو امام بیہقی ہے جنہوں نے شعب الایمان کے نام سے کتاب لکھی ہے جو 10 جلدوں میں ہے. اسی طریقے سے دوسرے ہیں ابن حبان ہے، انہوں نے بھی المنہاج کے نام سے کتاب لکھی ہے اس موضوع پر. اور تیسرے ہے امام بستی، انہوں نے بھی اس موضوع پر کتاب لکھی ہے. اور بھی ان کے علاوہ بہت سارے لوگوں نے کتاب لکھی ہے. اس پر سب سے جامع کتاب امام بیہقی کی. ان حضرات نے کیا کیا ہے؟ ان حضرات نے ان تمام کے تمام روایتوں کو جمع کیا ہے جس میں یا تو ایک یا دو یا اس سے زائد شعبہ ایمان کو آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. اس سلسلے میں ابن حبان اپنی کتاب کے مقدمے میں بیان کرتے ہیں کہ میں نے تتبع کیا اور پورے ذخیرے حدیث میں جہاں پر بھی شعب ایمان کو ذکر کیا گیا ان سب کو جمع کرنے کی کوشش کی تو عدد یہ اس عدد تک یعنی 60 سے اوپر تک نہیں پہنچ سکا. تو پھر فرماتے ہیں تو پھر میں قرآن کی طرف میں نے رجوع کیا اور قرآن میں بھی میں نے شعبہ ایمان کو تلاش کرنا شروع کیا. تو پھر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ قرآن اور حدیث دونوں ملا کر اس عدد تک پہنچ جاتے. قرآن اور حدیث دونوں کا تتبع کرنے کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ میں اس نتیجے پر پہنچا کہ 70 سے زیادہ کے عدد تک کیا ہو جاتے ہیں، پہنچ جاتے ہیں. تو اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ ان شعبہ ایمان کو صرف احادیث مبارکہ میں ذکر نہیں کیا گیا بلکہ اسے قرآن کریم میں بھی کیا کیا گیا ہے، ذکر کیا گیا. صاحب فضل الباری شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی فرماتے ہیں کہ ابن حبان کی یہ تحقیق بڑی جامع ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ابن حبان نے جس طریقے سے کہا تو میں نے بھی سوچا کہ چلو میں بھی تتبع کروں. تو میں نے بھی بہت تتبع کیا تو میں بھی اسی نتیجے پر پہنچا کہ شعبہ ایمان کو کتاب و سنت دونوں میں بیان کیا گیا ہے. لہذا میں ابن حبان کی اس تحقیق کی تائید کرتا ہوں کہ ابن حبان نے جو بات کہی ہے وہ درست ہے. اس سلسلے میں لوگ اپنی الگ الگ تحقیق پیش کرتے ہیں. امام بدر الدین العینی انہوں نے 70 والی روایت کو بھی 70 والی روایت کو راجح قرار دینے کی کوشش کی ہے. وہ یہ فرماتے ہیں کہ اصل میں عربی زبان کے عدد یا کسی بھی زبان کی عدد کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے عدد زائد، دوسرا ہوتا ہے عدد ناقص اور تیسرا ہوتا ہے عدد تام. عجیب عجیب فلسفے لگاتے ہیں. تو امام بدر الدین العینی فرماتے ہیں کہ عدد زائد اس عدد کو کہا جاتا ہے جس میں اگر اس کے کسرات کو جمع کیا جائے تو وہ اپنے اصل عدد سے زیادہ ہو جائے. کیا مطلب؟ اس کا نصف ہے، تہائی ہے، ربع ہے، سدس ہے، ان سب کو جمع کیا جائے تو وہ اس سے زیادہ ہو جائے. اس کو عدد زائد کہتے ہیں. جیسے انہوں نے مثال کے طور پر 12 کو پیش کیا کہ 12 کا جو عدد ہے یہ ایسا عدد ہے کہ اگر اس کے کسرات کو جمع کیا جائے، اس کے ربع، تہائی اور نصف سب کو جمع کیا جائے تو یہ اپنے عدد سے زیادہ ہو جاتا ہے. جیسے وہ کہتے ہیں کہ 12 ہے، 12 کا نصف کتنا ہے؟ 6. 12 کا ربع کتنا ہے؟ 12 کا ربع 3. 4. تو 6 اور 3 کتنے ہوئے؟ 12. اب اس کے بعد فرماتے ہیں 6 اور 3 9. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ 12 کا ثلث کتنا ہے؟ 4. تو 9 اور 4 کتنے ہوئے؟ 13. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ 12 کا سدس کتنا ہے؟ 2. 12 کا سدس کتنا ہے؟ 2. تو کتنے ہوئے؟ 15. ارے کتنے ہوئے؟ 15. جبکہ 12 ہے اور اوپر کتنے ہو رہی ہے؟ 3. تو اس کو کہتے ہیں عدد زائد. اس کو کیا کہتے ہیں؟ عدد زائد. کہ 12 کے ان سب کو اگر ملایا جاتا ہے تو ان سب کو ملانے کی صورت میں اس کے اصل عدد سے ہی بڑھ جاتا ہے. تو ایسا کوئی بھی عدد جس کو اس طرح سے جمع کیا جاوے، اس کا نصف ہے، اس کا ثلث ہے، اس کا ربع ہے اور اس کا سدس ہے، ان سب کو جمع کرنے کے بعد وہ اس سے بڑھ جاوے تو ایسے عدد کو عدد زائد کہتے ہیں. اور ایک عدد وہ ہوتا ہے جو عدد ناقص ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ عدد ناقص. یعنی اس کے کسرات کو اگر ملایا جاوے
تو اس صورت میں وہ کم ہو جاوے، زیادہ نہ ہو. جیسے 4 کا نصف کتنا ہے؟ 2. 4 کا نصف کتنا ہے؟ 2. اب 4 کا ربع کتنا ہے؟ 1. اور اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتے آپ. تو کتنے ہو گئے؟ 3 ہوئے. تو کتنے ہوئے؟ 3 ہوئے. تو اس کو کہیں گے عدد ناقص. اس کو کیا کہیں گے؟ عدد. تیسری قسم ہوتی ہے تو وہ فرماتے ہیں عدد تام، یعنی جس میں سب کو ملانے کے بعد جتنا عدد ہے اتنا ہی پہنچے، جتنا عدد ہے اتنا ہی پہنچے. تو کہا یہ عدد ہے 6. یہ عدد ہے کون سا؟ 6. 6 کا نصف کرو تو کتنا ہوا؟ 3. اگر 6 کا سدس کرو تو کتنا ہوا؟ 1. کتنے ہوئے؟ 4. اور 6 کا سدس کرو تو کتنے ہوں گے؟ 2. تو 4 اور 2 کتنے ہوئے؟ 6. تو اس کو کہتے ہیں عدد تام. یہ کیا ہے؟ عدد تام. یعنی کہاں کا دماغ دوڑاتے لوگ. تو فرماتے ہیں کہ ان تمام عددوں میں عدد تام یہ اصل ہے. عدد تام یہ کیا ہے؟ اصل ہے. اور عدد ناقص اور عدد زائد یہ دونوں کے دونوں خلاف اصل ہے. یہ کیا ہے؟ خلاف اصل. یعنی جو لوگ کیا کہتے ہیں ریاضی اور حساب سے مناسبت رکھتے ہیں اور جن کو اس میں مہارت ہے ان کا یہ کہنا ہے. امام فرماتے ہیں کہ اس اعتبار سے 60 کا عدد اور 70 کا عدد یہ دونوں عدد ایسے ہیں کہ ان اعداد کے اندر میں تام ہونے کی خصوصیت پائی جاتی ہے. کس کی خصوصیت پائی جاتی ہے؟ تام ہونے کی. تو اس میں تام ہونے کی جب خصوصیت پائی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کا یہ اعجاز ہے. یہ حدیث رسول کا کیا ہے؟ اعجاز ہے کہ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن الفاظ کو استعمال کیا ان الفاظ سے شعبہ ایمان کی طرف بھی اشارہ ہوا اور کمال ایمان کی طرف بھی اشارہ ہوا. کس کی طرف اشارہ ہوا؟ کمال ایمان کی طرف. کہ جس میں یہ تمام شعبے پائے جائیں گے وہ کمال ایمان کا حامل ہوگا. جس شخص کے اندر یہ تمام شعبے پائے جائیں گے وہ کس کا حامل ہوگا؟ کمال ایمان کا حامل ہوگا. تو اس لیے فرماتے ہیں کہ 60 اور 70 ان دونوں کے اندر میں یہ خصوصیت پائی جاتی ہے. لہذا اس بنا پر دونوں ہی کو ثابت مانا جاوے تو کوئی حرج نہیں. البتہ ان کا رجحان ان کے کلام سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ 70 کی طرف زیادہ ہے. 70 کی طرف ان کا رجحان کیا ہے؟ زیادہ ہے. بہرحال تو فرماتے ہیں الایمان بضع و 60 شعبۃ. ایمان کے 60 سے زائد شعبے ہیں. والحیاء شعبۃ من الایمان. اور حیا ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں تو ایک ہی کو بیان کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت کے علاوہ دیگر روایتوں میں کہیں پر 3 کو بیان کیا، کہیں 2 کو بیان کیا اور کہیں اس سے زائد بیان کی. تو متفرق احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شعبہ ایمان کو کیا کیا ہے؟ بیان کیا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہر روایت میں حیا تو موجود ہے، ہر روایت میں حیا تو کیا ہے؟ موجود. دوسرا کچھ ہو یا نہ ہو لیکن حیا پائی جاتی ہے ضروری. تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ حیا پر اتنا زور کیوں؟ تو فرماتے ہیں کہ انسان کے اعمال حسنہ اور اخلاق فاضلہ ان تمام کے تمام کا اگر اصل کوئی منبع اور مرجع ہے تو وہ ہے حیا. اصل منبع اور مرجع ہے تو وہ کیا ہے؟ الحیا. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. اگر تیرے اندر شرم و حیا نہیں تو جو کچھ کرے وہ کم ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ بے حیا انسان بد اخلاق ہوتا ہے، بے حیا انسان بد اعمال ہوتا ہے، بے حیا انسان بد کردار ہوتا ہے، بے حیا انسان بد زبان ہوتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ جہاں بے حیائی آئی وہاں سب کچھ آ جاتا ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بھائی کو دیکھا، بڑے بھائی کو، کہ وہ چھوٹے بھائی کو تلقین کر رہا ہے حیا کی، حیا کے بارے میں اس کو سمجھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرایا اور حضور نے کہا کہ بھائی حیا کے بارے میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں تمہیں، اس لیے کہ الحیاء شعبۃ من الایمان. مومن ہے اور حیا نہ ہو یہ ممکن ہی نہیں. مومن ہو اور حیا نہ پایا جائے. کہا مومن اور حیا یہ لازم اور ملزوم ہے، دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے.
خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے باحیا تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف حیا حضرات صحابہ میں سب سے زیادہ وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عثمان کس میں پایا جاتا تھا؟ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ میں پایا جاتا تھا کہ سب سے زیادہ باحیا تھے. اور آپ کے اسی وصف کی وجہ سے آپ نے آپ کے نکاح میں اپنی 2 بیٹیاں عطا فرمائی، ام کلثوم اور رقیہ، اور کہا کہ اگر میری اور بیٹی ہوتی تو میں وہ بھی آپ کے نکاح میں دیتا. اسی لیے آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے، 2 نور والا. تو حیا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیا کیسی تھی؟ حضرات صحابہ فرماتے ہیں، سیدنا حضرت ابو ہریرہ ہی سے روایت منقول ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں تشریف فرماتے، حضرت ابو بکر آئے، حضور ایسے ہی بیٹھے رہے، حضرت عمر آئے، حضور ایسے ہی بیٹھے رہے. جیسے ہی حضرت عثمان آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنے چادر وغیرہ کیا کر لی؟ صحیح کر لی. تو حضرت ابو ہریرہ تو جری تھے نا سوال کرنے میں، کل ہی پڑھا نا ہم نے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجلس ختم ہونے پر دھیرے سے سوال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر آئے اور آپ اپنی حالت پر حیت پر بیٹھے رہے، عمر آئے اور آپ ایسے ہی بیٹھے رہے، اور عثمان آئے اور آپ نے اپنے کپڑے کیا کر لیے؟ ٹھیک کر لیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عثمان بڑا باحیا ہے، یہاں تک کہ ملائکہ کو بھی ان کی حیا پر رشک آتا ہے. کیا فرمایا؟ ملائکہ کو بھی ان کی حیا پر کیا ہوتا ہے؟ رشک آتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے مجھے تو احتیاط کرنا اور زیادہ ضروری ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے 2 باتوں کی طرف اشارہ کیا. ایک تو یہ کہ حضور نے فرمایا کہ آدمی کو باحیا بننا چاہیے اور اپنے آپ کو باحیا بنانے کے لیے حتی المقدور کوشش اور محنت کرنی چاہیے. دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر داماد کے انتخاب کی طرف بھی، کہ اگر آپ اپنا صحیح داماد ڈھونڈنا چاہتے ہو، چننا چاہتے ہو، تو باحیا آدمی کو اپنا داماد بنائے. اپنی بیٹی کس کو دے؟ باحیا کو دے. کیوں؟ اس لیے کہ باحیا کے پاس گئی تو آپ کی بیٹی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوگی، اور بے حیا کے پاس گئی تو آپ کی بیٹی دنیا اور آخرت میں کیا ہوگی؟ ناکام ہوگی. آج ہمارے یہاں پر ڈگری دیکھتے ہیں، اور جتنی ڈگری زیادہ ہوتی ہے اتنے بے حیا ہوتے ہیں. جتنی ڈگری ان کے پاس زیادہ ہوتی ہے اتنے کیا ہوتے ہیں؟ یہ بے حیا ہوتے ہیں. تو ڈگریوں سے کچھ نہیں ہوتا ہے. تو اصل اسی لیے حضور نے فرمایا کہ تنکح المرء لأربع لحسبها ولنسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. تو اس لیے حیا کا لفظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جگہ پر اسی لیے استعمال کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو باحیا دیکھنا چاہتے. حضور یہ چاہتے تھے کہ میری امت باحیا ہونی چاہیے، میری امت میں حیا ہونی چاہیے. مگر افسوس ہے کہ ہم جس زمانے سے گزر رہے ہیں اس نے حیا کے تمام حدود کو پامال کر دیا. جتنی بے حیائی آج کے معاشرے میں، انسانی معاشرے میں پائی جاتی ہے، حلفیہ کہا جا سکتا ہے آج سے پہلے انسانی معاشرے میں اتنی بے حیائی کبھی نہیں ہوئی جتنا بے حیا آج کا ہمارا معاشرہ ہے. ایسی حرکتیں کوئی ٹک ٹاک کے لیے کرتا ہے، کوئی ویڈیو بنانے کے لیے کرتا ہے، کوئی فلم بنانے کے لیے کرتا ہے، کوئی سیریل بنانے کے لیے کرتا ہے، کوئی کھیلنے کے لیے کرتا ہے، کوئی بدنامی میں اپنا نام بلند کرنے کے لیے. کس میں؟ بدنامی میں. یعنی اتنی بیوقوف قسم کی پبلک ہے کہ ان کو تو لعنت اللہ علیہ والملائکۃ والناس کلہم اجمعین. اتنی بے حیا کہ ابھی اس دن آیا وہ اخبار کے اندر میں کہا کہ دنیا میں وہ آدمی جس کے سب سے بڑے ناخن، لا حول ولا، میں نے کہا یہ کوئی چیز ہے؟ یہ بڑے بڑے ناخن، اس کے ناخن بڑھانا بھی کوئی کمال ہے. بولے کیوں؟ بولے گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں نام ہے. میں نے بولا اس کا نام تو کس میں؟ گینیس بک میں تو یہاں پر لکھا ہوگا، مگر وہاں پر فرشتے نے بھی لکھ دیا ہوگا اس کا کس میں؟ جہنم میں. یعنی اب یہ کون سی چیز ہے؟ تو کوئی ناخن بڑے کر اپنا نام، صرف اس لیے. اب اتنے بڑے بڑے ناخن سے انسان زندگی کیسے گزارتا ہے؟ ایک سوچتے ہیں ایسی چیز، آدمی کھاوے کیسے، آدمی دھووے کیسے؟ ارے سیدھی سی بات ہے نا، اس کو سوال کرنا چاہیے کہ بھائی آپ کیسے دھوتے ہیں. اگر اس کو یہ سوال کرے تو اپنے بھی بے حیا، یہ بھی مسئلہ ہے. تو عجیب عجیب قسم کی حرکتیں کرتے ہیں لوگ. بہرحال تو
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے حیا پر اتنا فوکس کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ہر جگہ پر حیا کو کیا کرتے رہتے ہیں، بیان کرتے رہتے ہیں، پاک دامن۔ خود قرآن کریم نے بھی اس کا بڑا اہتمام کیا ہے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم، اس میں کس کو بیان کیا جا رہا ہے؟ حیا کو بیان کیا جا رہا ہے۔ ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة ومقتا، اس میں کس کو بیان کیا جا رہا ہے؟ حیا کو بیان کیا جا رہا ہے۔ تو قرآن کریم کی 10 آیتیں ایسی ہیں جس نے حیا کی تعلیم دی۔ خود احادیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حیا کو بکثرت بیان کرتے ہیں، اپنی امت کو باحیا دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں الایمان بضع وستون شعبۃ والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا یہ ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا شعبۃ کا مطلب یہ ہے کہ جس کو شعبۃ سے ذکر کیا جاوے وہی شعبہ ایمان ہے؟ شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں۔ شعبۃ من الایمان کا مطلب ہے اصل من اصول الایمان، اصل من اصول الایمان، کہ ایمان کے بنیادی اور اساسی قواعد میں سے قاعدہ ہے۔ لہذا الایمان باللہ شعبۃ من الایمان، والایمان بالرسالۃ شعبۃ من الایمان، والایمان بالکتب السماویۃ شعبۃ من الایمان، والایمان بالملائکۃ شعبۃ من الایمان، والایمان بالقدر شعبۃ من الایمان، والایمان بالبعث بعد الموت شعبۃ من الایمان۔ تو یہ سب شعبہ ایمان۔ الصلاۃ شعبۃ من الایمان، الصلاۃ شعبۃ من الایمان، الزکاۃ شعبۃ من الایمان، الحج شعبۃ من الایمان۔ تو جتنے بھی ارکان ایمان ہو، ارکان اسلام ہو، اور جتنی بھی وہ چیزیں جو اصول ایمان کے طور پر کتاب و سنت میں ذکر کی گئی ہے، وہ تمام کے تمام چیزیں یہ ایمان کا شعبہ کہی جاتی ہے۔ وہ کیا کہی جاتی ہے؟ ایمان کا شعبہ۔ اخلاق فاضلہ یہ ایمان کا شعبہ ہے، امانت دار ہونا یہ ایمان کا شعبہ ہے، کیونکہ قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ ان تؤدوا الامانات الى اہلھا۔ تو یہیں سے نکالا کہ امانت داری یہ کیا ہے؟ ایمان کا شعبہ ہے۔ تو فرماتے ہیں الحیاء شعبۃ من الاماطۃ الاذى عن طریق شعبۃ من الایمان، شہادۃ ان لا الہ الا اللہ شعبۃ من الایمان۔ تو جتنے بھی ابواب خیر ہے جو فرض کا درجہ رکھتے ہیں یا واجب کا درجہ رکھتے ہیں، وہ کیا ہے؟ شعبہ ایمان۔ وہ کیا ہے؟ شعبہ ایمان ہے۔ بہرحال تو فرماتے ہیں کہ والحیاء شعبۃ من الایمان، کیا حیا یہ ایمان کا شعبہ ہے۔ تو اس روایت میں ایمان کے ان شعبوں کی طرف اشارہ کیا گیا۔